یہ دیکھیے ایک آرٹیکل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جو کہا جاتا ہے نا اسلامک ریولیوشن آف ایران، اسلامک ریولیوشن، تو کیا یہ اسلامک ریولیوشن ہے؟ بھائی اسلام کا بنیاد جو ہمارا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے، آپ یہ دیکھیے، ایرانز یوزفل بزنس آف ٹومز اینڈ شرائنز، جو درگاہیں جتنی بڑی بڑی عالی شان اسٹیٹ بلٹ درگاہیں آپ کو ایران میں ملے گی، وہ شاید آپ کو دنیا بھر میں کہیں نہیں ملے گی. تو یہ یوزفل بزنس آف ٹومز اینڈ شرائنز، یہ آپ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا دیا ہے کہ 1979 کے ریولیوشن سے پہلے تقریباً 1,500 درگاہیں تھی ایران میں. ابھی یہ 2016 کی رپورٹ ہے، 10,500 سے زیادہ درگاہیں ہیں بڑی بڑی، ہاں، اور ہر سال تقریباً 300 بڑی درگاہیں اور بن جاتی ہے. تو یہ جو شرک کا بزنس ہے نا وہاں کا، ایک بہت بڑا بزنس ہے، یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. جیسے آپ وہاں پہ دیکھو گے کہ کس طرح سے ایک پورا کلچر ہے، جیسے پوری چیز بل کے آتی. امام زادہ، جیسے بعض درگاہوں کو وہ امام زادہ یا زادہ کہتے ہیں، جیسے امام زادہ صالح جو تہران میں ہے، امام زادہ یحییٰ ہے. اور حرم کہتے ہیں امام رضا کا حرم، ہاں، مشہد میں ہے، یا فاطمہ معصومہ کا حرم جو قوم میں ہے، یا زیارت گاہ کہتے ہیں، یا آستان مقدس. تو اس میں الگ الگ عقیدے بنائے گئے ہیں. جیسے امام رضا کی درگاہ پہ جو جائے گا، جو وہاں جائے گا، اس کو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور فاطمہ معصومہ کی درگاہ پہ جو جائے گا تو کہتے ہیں جنت کی انٹری گارنٹیڈ ہو جاتی ہے، ہاں، جو کم میں جائے گا وہ جنت جائے گا. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں پہ جا کر بیماری کی شفا مل جاتی ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہے، پرسنل ضرورتیں ہیں آپ کی، وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہے. نظر اور منت کے طور پہ بھی لوگ جاتے ہیں، ہاں، وہاں جا کے شادی ہونا، بچے ہونا، فائنینشیل پرابلم، ایگزامز میں سکسیس، یہ کئی ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہے. اور جو یہ باتیں ہیں جو لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں، بھائی توحید کیا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا اسلامک کے اندر توحید نہیں آتی کہیں؟ آپ کے نزدیک اسلامک میں وہ جو چیز اسلامک سمجھی جائے اس میں توحید ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ دیکھو گے جس طرح کا عقیدہ جو اماموں کے تعلق سے ہے کہ یا علی مدد، اے علی مدد، ہاں، یا حسین، اور جو یا مہدی. تو جو ماننا ہے کہ 12 ایسے امام ہیں، اور جو 12 امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے، اور 12ویں امام مہدی وہ آئیں گے قیامت سے پہلے، اور قرآن کا کافی بڑا حصہ، 1/3 حصہ ان کے پاس ہے، وہ لے کر آئیں گے. کیونکہ ان کے جو عقیدے ہیں نا، ان کی دلیل قرآن میں تو نہیں ہے. تو اب کیا کہیں گے؟ تو وہ یہی کہیں گے نہیں، قرآن کا کچھ حصہ ہے جو باقی ہے، وہ کہیں اور ہے، وہ آئے گا، تاکہ جس میں ہماری دلیلیں ملے گی آپ کو. اب سوچو پورے قرآن میں جو 12 اماموں کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر تو بہت بڑا پرابلم ہے. کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو 12 امام ہیں سب کے پاس علم غیب ہے، سب کے پاس اسپیشل پاور ہے، سب کے سب معصوم ہے، کوئی غلطی نہیں کرتے. ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور جو بدعتوں کا سسٹم ہے وہاں پر، جو بدعات ہے دین میں، نئی چیزیں، جو چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوں گے قیامت کے دن، سحقن سحقن لمن غیر آبادی کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں نکالی. تو جو چیزوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے والے، وہ چیز ہول سیل میں وہاں پر ہے، ہول سیل میں. تو جس طرح سے عاشورہ کے اندر کتنی ساری بدعات، یعنی جو دین 1400 سال پہلے آ گیا، جو محفوظ دین ہے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں اتنا سارا اضافہ، یعنی اتنا سارا اضافہ کہ یہاں تک کہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، الگ الگ طرح سے ماتم کر رہے ہیں. ہم نہ تھے آئے حسین، جسے یہاں والے کہتے ہیں، وہاں پہ بھی یعنی جو لوگوں کا ماننا ہے عاشورہ کا، اور کئی ساری جو چیزیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامک ریولیوشن ہوا ہے. مطلب جو چیز اس کو لوگ سمجھتے ہیں، جو پولیٹیکل ایک گروپ ہے جو ایک ٹائپ کا اسلام کی طرف نسبت ہے، کوئی اسلام کے نام میں کوئی چیز ہے، اور اس کو سب لوگ بول رہے ہیں بہت اچھا ہوا، اسلامک ریولیوشن ہو گیا، اور آج اسلامک اسٹیٹ ہے وہ ایک طرح سے ایران. تو سمجھنا کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ اور اسلام ہے؟ یہ چھوڑ کر کوئی اور اسلام ہے پھر؟ تو یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ تو جو لوگ اس کو بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات میں اس لیے آج کور کر رہا ہوں کیونکہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، بعض لوگ یہ پورے ریسنٹ ڈیز کے انسیڈنٹ کے بعد اتنا نرم گوشہ رکھ کر اس طرح سے اسلامک ہیرو کے طور پر ان کے سپریم ریلیجس لیڈر کو پیش کر رہے ہیں. اسلامک ہیرو کے طور پر ایک بدعتی گروہ کے، مطلب بدترین بدعت کرنے والے، بدترین قسم کا شرک کرنے والے گروہ کے آئیڈیولوجیکل لیڈر کو جو ایک اسلامک ہیرو کے طور پہ پورٹری کیا جا رہا ہے. مجھے تو یہ بات پہ فیل ہو رہا ہے کہ کتنے سارے لوگ کتنا امپریس ہو جاتے ہیں، اور وہ امپریس ہو کر ان عقیدوں میں سے، جو عقیدے میں نے ابھی بس مختصر ذکر کیے، پتہ نہیں کتنے سارے عقیدوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھنے لگیں گے، ان عقیدوں کو صحیح ماننے لگیں گے، اس کو صحیح سمجھ کر کے پتہ نہیں زندگی میں تھوڑی جگہ دیں گے. یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے دین اسلام محفوظ ہے کہ نہیں ہے،
قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ کی کتاب قرآن ہے، دین اسلام محفوظ ہے، تو یہ سب چیزوں کو ہمیں غلط سمجھنا چاہیے، بالکل کلیئرلی غلط سمجھنا چاہیے، اور اپنا علم حاصل کرنا چاہیے، توحید کے ساتھ ہم رہیں، اتباع سنت کے راستے پر چلیں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتیں دے گا، آخرت کی کامیابی دے گا۔ تو یہ ساری باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے یعنی یہ ساری چیزیں۔ جی میں اپنے کچھ باتیں پیش کیا میں نے۔ Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔